فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ نہایت محترم سامعین، السلام علیکم۔ ہمارا سفر الکوثر فی تفسیر القرآن جلد اہم کا جاری ہے، اور ہم آج سورہ ضحیٰ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ کا نام پہلی آیت میں مذکور لفظ والضحیٰ سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا باقاعدہ اعلان نہیں فرمایا تھا۔ اس سورہ میں حکم آیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت یعنی نبوت بیان کریں۔ ابتدائی بعثت میں نزول وحی میں ایک وقفہ آیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ تسلی پر مشتمل آیات شروع میں ہیں۔ اس کے بعد ایک بشارت دی گئی کہ آپ غمگین نہ ہوں، اللہ آپ کو اتنی عنایات، دنیا کی کامیابیوں اور آخرت کے درجات سے نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی حد تک کامیابی کی پیشین گوئی ان حالات میں بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے جن میں کامیابی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب اس کی تاریکی ساکن ہو جائے۔ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ تشریح کلمات۔ سجا السجود پرسکون ہونے کے معنوں میں ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کی قسم کھا کر اس بات کی اہمیت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ جو آگے جواب قسم میں بیان ہونے والی ہیں۔ چونکہ یہ آیات ایک مختصر مدت کے لیے وحی کے انقطاع سے مربوط ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ یہ بتانا مقصود ہو کہ دن کی روشنی اور رات کے سکون کی قسم وحی میں جو تاخیر ہوئی ہے، اس میں نہ وحی کی روشنی سلب کرنا مقصود ہے اور نہ سکون۔ نمبر 2، ما ودعک، روایت میں ہے کہ کچھ مدت کے لیے نزول وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی کہ نظام قرآن اور مصلحت وقت کے تحت یہ وقفہ ضروری تھا۔ یہ وقفہ اس لیے نہ تھا کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، یہ کسی قسم کی ناراضگی ہوئی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ تفسیر آیات۔ آپ دنیا میں پیش آنے والی مشکلات کو اعتنا میں نہ لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی کامیابیاں حاصل ہوں گی، تاہم آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیاوی زندگی سے کہیں بہتر ہوگی۔ دوسری تفسیر یہ پیش کی گئی ہے، آپ کی ابتدائی زندگی سے آخری زندگی بہتر ہوگی، کامیابیاں ملیں گی، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ آگے آنے والی آیات میں اس تفسیر کے ساتھ زیادہ مناسب ہے کہ آپ کی زندگی کی ابتدا اس لیے مناسب ہے کہ آپ زندگی کی ابتدا میں یتیم تھے، معاشرے میں آپ کا وجود محسوس نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نادار بھی تھے، بعد میں آپ کے حالات بہتر ہو گئے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تفسیر آیات۔ عطائے رب کا دنیاوی وعدہ تو پورا ہوتے ہوئے چشم جہاں نے دیکھ لیا کہ اس وقت کرۂ ارض پر اسلام کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی ہے اور نظام و دستور کے اعتبار سے تمام ادیان پر فوقیت رکھتا ہے۔
یہاں تک کہ بعض غیر مسلم مفکرین کو یہ کہنا پڑا کہ اہل ارض کے مستقبل کا دین اسلام ہوگا، اور آخرت میں شفاعت ہے کہ آپ کو شفاعت کی اس حد تک اجازت دی جائے گی کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ کے ہاں گئے تو دیکھا آپ اونٹ کے بالوں کی چادر زیب تن کیے ہوئے چکی سے آٹا پیس رہی ہیں۔ بعض روایات میں ہے 7 بچے کو دودھ پلا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، پھر فرمایا، یا بنتاہو تعجلی مرارت الدنیا بحلاوت الآخرت فقد انزل اللہ علیہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے بیٹی، دنیا کی تلخی کو آخرت کی شیرینی کے خاطر برداشت کرو۔ مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشفع لامتی حتی ینادی ربی رضیتو یا محمد فقولو ربی رضیت۔ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا یہاں تک کہ میرے رب کی طرف سے ندا آئے گی، یا محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں کہوں گا میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ السلام پر مقدم کیا جائے گا۔ آپ کی امت کو تمام امتوں پر مقدم کیا جائے گا، اور آپ کی امت کے مومنین کے درجات بلند ہوں گے، اور دیگر عزت و تکریم جس کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر پناہ دی؟ تفسیر آیات۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں 6 ماہ کے تھے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ اور آپ کے جد عبد المطلب نے پرورش کی۔ جب آپ کا سن مبارک 6 سال کا ہو گیا تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کے جد بزرگوار عبد المطلب کا انتقال ہوا تو آپ 8 سال کے تھے۔ اس کے بعد آپ کے مہربان چچا حضرت ابو طالب نے عبد المطلب کی وصیت کے مطابق آپ کی تربیت کی۔ روح المعانی میں آیا ہے کہ حضرت ابو طالب نے اپنے بھائی عباس سے کہا، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا، میں اسے اپنے پاس رکھتا ہوں، دن رات میں ایک گھڑی کے لیے اسے اپنے سے جدا نہیں کرتا، اور اس کے بارے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ میں اپنے بستر پر اسے سلاتا ہوں۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی پرورش کا عمل اپنا عمل قرار دے کر فرمایا، فآوا، اللہ نے انہیں پناہ دی، یعنی ابو طالب جیسی پناہ عنایت کی۔ والدہ حضرت علی حضرت فاطمہ بنت اسد کا اس پرورش میں اہم کردار رہا ہے۔ لفظ فآوا پناہ دینے کے عمل میں عبد المطلب، فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب کی خدمات کی طرف اشارہ ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اور اس نے آپ کو گمنام پایا تو راستہ دکھایا۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، آپ کو ضال پایا۔ ضال کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ الف، غافل کے معنوں میں، جیسے لا یضل ربی ولا تنسا، میں رب نہ چوکتا ہوں نہ بھولتا ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ یہ پہلا ریفرنس جو ہے یہ آ رہا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 سے۔ بے، ذہن سے بات نکل جانے کے معنوں میں ہے، جیسے ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تاکہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ یہ دوسرا ریفرنس جو ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سے ہے۔ جیم،
گم اور ناپید ہونے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن مشرکوں سے کہا جائے گا اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا، کہاں تھے تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے غائب ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اس آیت میں زال کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی قدر و منزلت لوگوں سے پوشیدہ تھی، ہم نے آپ کو پہچانوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اس تاریک معاشرے میں غیر معروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اس غیر مہذب قوم کے درمیان پوشیدہ تھی۔ دنیا کو تہذیب و تمدن سے روشن کرنے والا یہ نور بصیرت و بصارت نہ رکھنے والوں سے غائب تھا۔ اللہ نے اس نور کو ظاہر کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بتانا مقصود ہو کہ اس عظیم اسلامی انقلاب کی کامیابی کے راستوں کی آپ کی رہنمائی ہم نے کی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ۔ یہ چوتھا ریفرنس جو ہے یہ آ رہا ہے سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 8 سے۔ اسی سے ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ آیت نمبر، یہ ریفرنس نمبر پہلا ہے، نمبر 1 ریفرنس ہے جو کہ اگلے صفحے 203 پر آ رہا ہے پچھلی آیات کے ضمن میں۔ اس کا ترجمہ ہے کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتارا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ آپ کو تنگ دست پایا تو مالدار کر دیا۔ تفسیر آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ دستی اللہ نے مال حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے دور کی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنا سارا مال و دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے ابتدائی مشکل ترین حالات میں کمک ملی۔ کسی بھی دعوت کے ابتدائی مراحل نہایت اہم اور تقدیر ساز ہوتے ہیں۔ چونکہ ان مراحل میں اس تحریک کی کامیابی واضح طور پر نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے مددگار بھی میسر نہیں آتے۔ خصوصاً مکے کی جہالت اور شرک اور کفر کے وحشیانہ معاشرے میں ان کے معبودوں کی نفی کر کے خدائے وحدہ لا شریک کی دعوت کس قدر سنگین کام تھی۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ یہ ریفرنس سورہ مزمل کی آیت نمبر 5 سے، جس کا ترجمہ ہے ان قریب آپ پر ہم ایک بھاری حکم کا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ ایسے حالات میں دو قوتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، ایک حمایت حضرت ابو طالب اور دوسری حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت۔ ابو طالب نے فاوا پناہ فراہم کی اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کی دولت نے اغنا کیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ لہذا آپ یتیم کی توہین نہ کریں۔ تشریح کلمات تقہر، غلبہ اور تحقیر دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر آیات۔ تقہر کے دونوں معنی سے تحقیر مراد لینا زیادہ مناسب ہے، چونکہ یتیم پر غالب آنے کے معنوں میں لینا بظاہر مناسب معلوم نہیں ہوتا، چونکہ کسی طاقت پر غالب آ جانے کو قہر کہتے ہیں۔ یتیم میں کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ جس پر قہر و غلبہ حاصل کیا جائے، اس لیے فلا تقہر کے معنی ہوں گے توہین نہ کر، کیونکہ اول تو ہر بچہ اپنی شخصیت کی توازن کے ساتھ تشکیل کے لیے پیار و محبت کا محتاج ہوتا ہے۔ پیار نہ ملنے پر بچے بڑے ہو کر عموماً بدمعاش بن جاتے ہیں۔ ثانیاً یتیم بچہ احساس محرومیت میں ہوتا ہے، اس کی شخصیت کو بچانے کا واحد ذریعہ پیار و محبت ہے۔ اسی اعتبار سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما مسح یدہ علی رأس یتیمہ ترحما لہ آتاہ اللہ عز وجل بکل شعرۃ نورا یوم القیامہ۔ کوئی شخص اپنا ہاتھ یتیم کے سر پر ازراہ مہربانی پھیرے تو اللہ عز وجل قیامت کے دن اسے ہر بال کے مقابلے میں نور عنایت فرمائے گا اور
یہ حدیث کا ریفرنس آ رہا ہے الفقی کی 4 جلد 371۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکی نہ دیں۔ تشریح کلمات: نہر، سختی کے ساتھ جھڑک دینا۔ تفسیر آیات: دست سوال دراز کرنے والا کوئی بھی ہو، اس نے اپنی آبرو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، تو آیت میں یہ حکم آیا کہ جھڑکی دے کر اس کی عزت نفس کو مزید مجروح نہ کرو۔ آپ اگر سائل کی حاجت پوری نہیں کر سکتے تو نرم گفتاری سے اس سے معذرت کر لیں۔ قول و معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد خیرات لینے والے کو ایذا دی جائے۔ اور یہ ریفرنس نمبر 2 جو ہے وہ آ رہا ہے سورہ بقرہ کی 263 آیت سے۔ حدیث رسول ہے اوت السائل ولو جاء علی الفرس، سائل کو دے دو خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ ہمارے زمانے میں کہا جائے گا خواہ وہ گاڑی پر آئے، چونکہ عصر رسول میں متمول لوگ گھوڑے پر آتے تھے، آج گاڑی پر آتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی رب کی نعمت کو بیان کریں۔ تفسیر آیات: اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرو، بیان کرو، زبان قال اور زبان حال سے، زبان قال سے اور زبان حال سے۔ زبان قال سے اس طرح بیان ہو سکتا ہے کہ وہ شکر کرے کہ اللہ نے اسے نعمتوں سے نوازا ہے۔ زبان حال سے اس طرح کہ اسے نعمت کے آثار اس کے کردار و عمل میں نظر آئیں۔ مالی نعمت سے غریب پروری کرے، علمی نعمت سے لوگوں کو تعلیم دے۔ ایک قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم مل رہا ہے کہ اللہ نے نبوت کی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی، اسے بیان کریں، یعنی اپنی رسالت کا برملا اعلان کریں۔ اور اس کے ساتھ سورہ ضحیٰ جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔